فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم، زکوٰۃ میں ہر طرح کے صدقے خیرات بھی آ گئی، ایک سائن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں والذین هم لفروجہم حافظون. یہ بڑا مشکل حکم ہے بھائی. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھ بھی داخل ہے. بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا، اس کی باتوں سے دلچسپی لینا، سننا، اس کو ہاتھ لگانا، ہاتھ سے لذت حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں والذین هم لفروجہم میں شامل. اسلام میں اور سیکولرزم میں فرق یہ ہے کہ سیکولرزم سب کچھ حلال کرتا ہے. تبھی آپ کو پتہ ہے گوروں میں شادی شدہ آدمی اگر کہیں زنا کر لینا تو بیوی کو کچھ جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو کہ بیگم کو اس نے ایکچولی کیا پہنچائی ہے، تکلیف. اور بیوی کر لے تو 50 روپے جرمانہ دے گی اپنے شوہر کو. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی. اسلام نے بہت سخت حکم رکھا ہے. آگے سورہ نور آ رہی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس، نرمی نہیں آنی چاہیے، نرمی نہیں آنی چاہیے. بہت شدید جرم ہے اسلام میں زنا. اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ نظر، سننا، اس سے دوستیاں لگانا، باتوں میں دلچسپی لینا، یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ زنا. تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ حرام. اب اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا، لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا، زکوٰۃ اور صدقوں کو فوکس کرنا پڑے گا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. الا علی ازواجہم، زوج کا لفظ شوہر پر بھی اطلاق ہوتا ہے، بیوی پر بھی، سوائے میاں بیوی. اسلام نے آپ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ آپ کی بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں. پہلے باندیاں بھی تھی، باندیوں کا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے اور اب آ نہیں سکتا باندیوں کا سیٹ اپ، اس ماحول میں نہیں آ سکتا. ہاں دوبارہ امام مہدی آئے ہوں، جنگیں ونگیں ہوں، پھر اب ہر تھوڑے دن میں لوگ امام مہدی تلاش کریں گے، دیکھنا. تو اور یہ ماسیاں واسیاں باندیاں نہیں ہو سکتی. خوب آزاد عورت اپنی مرضی سے باندی بن نہیں سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ باندی ایک خاص، اس پہ بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے. میں اس ٹاپک کو دوبارہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ یہ آیتیں ہماری رہ جائیں گی. آپ کے لیے آپ کے پاس سوائے بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے میں شادیوں کو فوکس کرتا ہوں میرے بھائی. جب حلال سے سیر ہوگے تو حرام سے قدم دور ہو جائیں گے. حرام سے بچنے کے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ جہاں حرام نظر آ رہا ہے وہاں سے بھاگو. اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیسے ہیں نہیں، یا پیسے ہیں لیکن آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ کا کون پیسے نکالے پھر خریدے. بھوک لگ رہی ہے، ادھر پراٹھے بن رہے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ وہاں سے بھاگو، کیونکہ آپ نے خریدنا ہے نہیں. تو ظاہر ہے چوری کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. اب خوشبو آ رہی ہے پراٹھے کی، ادھر بھاگ کے گئے، اب حرام سے بھاگ رہے ہو. دیکھو ادھر بھاگ کے گئے، وہاں چپلی کباب بن رہے ہیں، ادھر خوشبو آ رہی ہے. آپ کو مفتی صاحب کا بیان آیا، اللہ میاں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چوری نہیں کرنی. ادھر سے ٹن مارا، اس طرف بھاگے، وہاں دیکھا بریانی کی دیگ کا ڈھکن کھل رہا ہے ایک دم. پھر خوشبو آئی، وہاں سے بھاگے. کہاں تک بھاگے گا؟ ٹرک کے نیچے آگے مر جائے گا زیادہ بھاگے گا تو، یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوگا اس میں گر جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے، ابے پیسے ہیں تو پیسوں سے 4 پراٹھے خرید کے پھوڑ دے، نہیں ہے تو پیسے کما. فوکس کس کو کر؟ پیسے کما. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو نکاح کی نیت سے پیسے کمانے کی کوشش کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. میں یہ اللہ نے وعدہ کیا. تو پیسے کما اور کھا لے. ایک دفعہ طبیعت سے پیٹ بھر کے کھائے گا، پھر جتنے دیکھ کے ڈھکن تیرے دائیں بائیں کھلتے رہیں گے تیری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے، لا محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں. اس لیے اسلام نے جہاں حرام سے بچنے کا حکم دیا وہاں حلال میں وسعتیں بھی پیدا کی. اور اس کا عورت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ کے حرام سے بچنے کے جذبے کی وجہ سے 4 عورتوں کو گھر مل جائے گا، 4 عورتوں کو شوہر مل جائے گا، 4 عورتوں کو بچوں کا باپ مل جائے گا. عفت اور پاک دامنی والی زندگی مل جائے گی. ورنہ اگر وہ بھی سوسائٹی کو پھر جا کے خراب کریں گی، زنا کا ماحول پیدا کرنے کا خطرہ ہے ان کا بھی. تو اس لیے اسلام کی طرف آ جاؤ میرے بھائی، دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو. اللہ کو زنا بہت نفرت ہے اللہ کو، اور اللہ کو نکاح سے اتنی ہی محبت بھی ہے.
اتنی محبت ہے اللہ کو. دیکھو اللہ پیغمبروں سے وہی کام کرواتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کے حصول کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نظر میں بیوی کی کیا ویلیو تھی. ان لڑکی کے باپ نے کہا نا, حضرت موسیٰ کی زوجہ کے والد نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو اپنی بیٹی دیتا ہوں. فوراً ہاتھ رکھا اور کہا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا ایگریمنٹ پکا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں تو ابھی اسٹیبل تو ہو جاؤں, پہلے ایک کنٹری میں آیا ہوں, یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنا. اور ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے سیکولر لوگوں نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں, اور ان کم بخت اسٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ 50 سال کے بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. ایک آدھ ان کم بختوں کا بچہ ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے کم بختوں کو چلا جاتا ہے. ان کے گھر میں نے دیکھے ہیں 2,000 گز کے بنگلے, اوپر بھی نیچے بھی, اوپر بھی پورشن, بیڈ روم اتنے, بندہ ہی نہیں ہے. میں تو جاتا ہوں مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ نکالو ادھر سے مجھے, اس سے تو وہ چھوٹا جھونپڑا اچھا ہے جس میں افراد تو ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اسلام نیچرل لائف آپ کو دیتا ہے, اس کی طرف آؤ. ان لوگوں کی باتوں میں, دیواروں سے انسان کو سکون نہیں ملتا, سکون افراد سے ملتا ہے. افراد ہونے چاہیے گھر میں, بہویں ہوں, داماد ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. اب دیکھو ہماری نواسی بھی ہو گئی ماشاء اللہ, وہ گھر میں آتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے, وہ پٹکلی سی گھوم رہی ہوتی ہے یوں یوں کر کے, میں نے اس کا نام ہی پٹکلی رکھا ہوا ہے. تو اور پوتے نواسوں میں ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے, اپنے بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن پالنا بھی آپ کو پڑتا ہے. پوتے نواسوں سے محبت وہی ہوتی ہے جو بچوں سے ہوتی ہے, پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ پیمپر کا خرچہ آپ پہ, نہ ڈاکٹر کے لے جانے کا خرچہ آپ پہ, وہ سارا اس کے باپ اور ماں پہ ہے, تم سنبھالو. تو دادا دادی نانا نانی جوانی میں بنو, میں جوانی میں نانا نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ اور یہ تو میرے بڑا والا بچہ تھوڑا چھوٹا ہے, ورنہ تو میں دادا کب کا بن چکا ہوتا. تو جوانی میں دادا بنو, پردادا بنو, اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ فیملی پلاننگ والوں کے جذبوں میں آ کے. اور کچھ نہیں ہوتا, انسان کوئی شادی کے بعد باؤنڈ نہیں ہو جاتا. باؤنڈ عورت ہوتی ہے جو رخصتی کر کے آتی ہے, تمہاری تھوڑی رخصتی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مرد باؤنڈ جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, تو آدمی ہے, تیری رخصتی نہیں ہوئی ہے. رخصتی کس کی ہوئی ہے؟ اس کی ہوئی ہے, وہ باؤنڈ ہوئی ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو فائدے مل رہے ہیں. تو پہلے ویسے ہی تھا, اب بھی کیا ہے ویسے ہی ہے. تو اس لیے باؤنڈ ہو. ہاں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کچھ آ گئی ہیں تو فائدے بھی تو ہو رہے ہیں نا. ان ذمہ داریوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. اگر وہ ذمہ داریاں نہ ہوتی, یہ گٹکوں میں, چرس اور ہیروئن میں لگتا, زنا اور عیاشیوں میں لگتا جا کے, تو پیسہ بھی صحیح جگہ ٹھکانے لگ گیا. چلو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. میں جلدی اسپیڈ اس لیے بڑھائی ہوئی ہے تاکہ تھوڑے سورہ نور بھی ہو جائے. فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین. فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے, فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے, کئی 100 سال پہلے لکھی گئی. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دے دنا دن شادیاں کر رہا ہو, دے دنا دن انہوں نے لکھا, میں بتا رہا ہوں, زیادہ شادیاں کر رہا ہو اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں عیش کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عیش کے لیے. جاؤ بس, لیکن نیت ہے اس کی حقوق ادا کرنے کی. فرمایا اس کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے نا کہ تو برا آدمی ہے, عیاش ہے, تو اس پر ڈر ہے کہ اس کفر کا ڈر ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قابل ملامت, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے شادی, اور کوئی نیت نہیں ہے. لیکن اس کی یہ نیت ہے کہ میں حقوق بھی ادا کروں گا, خالی خواہش برائے خواہش نہیں ہے. تو بھلے خواہش ہی کے لیے کر رہا ہو بھائی, حلال ہے نا. تو اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہے. ہاں وہ عیاشی کے جس میں حقوق ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا, بس عیاشی ہے کہ عیاشی اڑاؤں گا, جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 2 3 لے کے گھوم رہے ہیں, بڑا غرق کیا ہوا ہے ان کا, حقوق ادا نہیں ہو رہے, پھنس گئی وہ بیچاری, تو وہ ظلم ہے. تو اگر کوئی عیاشی کی کرے, نہیں عیاشی کی نیت سے, سنت پوری کرنے کے لیے کر لیں, کسی کو سہارا دینے کے لیے کر لیں, کچھ نہیں ہوتا یار. چلو عیاشی کے لیے ہی کر رہا ہے, حلال کر رہا ہے نا, حرام سے تو بچ رہا ہے اور حقوق بھی پورے کرے گا, تو بھی یہ قابل ملامت بولو نہیں, اللہ کی نظر میں نہیں ہے. باقی گورنمنٹ کی نظر میں یا قوم کی نظر میں ہے, تو اللہ نے کہہ دیا ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, اللہ کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا بیوی کے علاوہ. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, کیونکہ اللہ نے ذالک نا اشارے کے وقت کہا جاتا ہے, ہاتھ سے اشارہ. اللہ نے بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں,
اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، فحش فلموں کا راستہ، ہینڈ پریکٹس کا راستہ، زنا کا راستہ، لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ، اللہ کہتے ہیں فاولئک ھم العادون، یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک باؤنڈری لگائی ہوئی ہے انسان کے گرد، آپ گدھے گھوڑے بن کے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر سوسائٹی میں بہت پھیل رہا ہے، خوب سمجھ لو۔ گدھے گھوڑے میاں بیوی نہیں ہوتے، ان کے بھی فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہوتے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جو ولاگ میں اپنی گرل فرینڈ کو لا رہا ہے نیچے کمنٹس میں کیا کرو تو وہ کام کر رہا ہے جو گدھے اور گھوڑے کرتے ہیں۔ گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ گھوڑے کا گھوڑی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ کچھ ٹائم وہ بھی اکٹھے گھوم بھی لیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے نہیں گرل فرینڈ تو لیونگ ریلیشن ہے، گدھے گھوڑی میں تو نہیں بھائی، ان کا بھی ہوتا ہے۔ آپ گدھے کو ذرا گدھی سے دور کرنے کی کوشش کرو، دو لتی آپ کے بھی ٹکا دے گا وہ، ان کا بھی کچھ وقت تک ریلیشن۔ گھوڑا جو ہے نا گھوڑی کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے، آپ ہٹاؤ تو صحیح، وہ مارے گا آپ کو، چماٹ مارے گا، اتنا ریلیشن تو ان کا بھی ہوتا ہے۔ انسان میں اور گدھے گھوڑے میں فرق یہ کہ انسان میں میاں بیوی ہوتے ہیں، گدھے گھوڑوں میں میاں بیوی نہیں ہوتے۔ تو کوئی بلاگر اپنی گرل فرینڈ کو گھما رہا ہے نا، تو بولا کرو کام انسان شکل سے انسان لگ رہا ہے لیکن کام کون سے کر رہا ہے؟ کتوں والا، گدھے اور گھوڑوں والا۔ اس کو برا بلا کہا کرو، اپریشیٹ نہ کیا کرو، اور بولو ہمارے کلچر کو تباہ و برباد مت کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے کلچر کو، یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے، یہ یورپ ادھر جاؤ، ادھر جا کے یہ کیا کرو، ہمارے کلچر کو خراب مت کرو۔ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کیوٹ کیوٹ کپل اور ویری نائس، تو تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ سمجھتے ہو؟ صرف سوٹ ٹائی سے نہیں پتہ چلتا انسان کا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گدھے کو آپ سوٹ ٹائی پہنا دو تو یہ تھوڑی کہ وہ پڑھا لکھا آدمی بن جائے۔